بدل جائے گی قسمت میں سوارو پکارو شاہ جیلا کو پکارو بدل جائے گی قسمت میں سوارو قدر ہے یہ در ہے یہ در میں محبوب سبحانی قدر ہے بیکاری بن کے آؤ بیکاری بن کے آؤ ماشاءاللہ تیری شان سب سے جدا غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم مجاز حسین ابن زہرا کے وارث ہیں ایسے جگت پیشوا غوث اعظم نہ کیوں حل ہو مشکل سے مشکل مسائل کہ ہیں ابن مشکل کشا غوث اعظم زمانے کا ہر پیر زہر قدم ہے ایسے جگت پیشوا غوث اعظم نہ اٹھے ہیں خالی نہ اٹھیں گے خالی تیرے در سے تیرے گدا غوث اعظم نصیر آج آیا ہے بن کر سوالی نصیر آج آیا ہے بن کر سوالی اسے بھی مل جائے بھیک یا غوث اعظم اسے بھی مل جائے بھیک یا غوث اعظم اور آئیے سلسلہ خطابت کی طرف چلتے ہیں عظمت قرآن کے حوالے سے میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں استاد محترم حافظ و قاری حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف نقشبندی صاحب آپ کے آنے سے قبل نعرہ لگائیے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت قرآن علماء اہل سنت نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا مولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام. السلام علیکم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی وجب الاحترام معطل المقام پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید نصیر حسین شاہ صاحب گولڑوی دامت برکاتہ العالیہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید خالد زیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ معطل المقام صاحبزادہ پیر سید مجاہد حسین شاہ صاحب گولڑوی دامت برکاتہ العالیہ اور کانا کے ایک عظیم عالم دین جماعت اہل سنت کے صدر معطل المقام حضرت علامہ الحافظ القاری غلام مصطفیٰ نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر مہمانان گرامی قدر اور ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عظیم عوام اہل سنت اور عزیز طلباء، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے گھر میں جمع فرما کر اپنی تعریف اور اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ رب العزت کا ہمارے پر بہت بڑا کرم، اس کا فضل اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ یہ دعا کرتے رہا کریں، اپنی زندگی کا ایک مقبول بنا لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی شفقت میں، اپنی امت کے پیار میں اور فکر میں
خوبصورت یہ تعلیم دی ہے دعا کی صورت میں، کیونکہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، موت کی تلخی ہوتی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، بڑا ایک عجیب سا لمحہ ہوتا ہے اور بڑا کڑا وقت ہوتا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے خوبصورت ارشاد فرمایا اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے وہ ایمان کو ہوتا ہے۔ کس کو؟ بولیے، ایمان کو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت شیطان کا بڑا سخت حملہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پوری زندگی زور لگایا ہوتا ہے اور وہ اس کا آخری حملہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا وصال ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا تعلق نیکی کے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے، اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر نیکی کا تعلق اگر بعد میں بھی رہتا تو شیطان بعد میں حملہ کرتا رہتا، لیکن نہیں، یہ شیطان کا آخری حملہ ہوتا ہے اور بڑا سخت حملہ ہوتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی اپنی امت کی شفقت میں، پیار میں اور خاتمہ بالخیر کے لیے اور اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہونے کے لیے کتنی خوبصورت تعلیم دی ہے، تحفہ دیا ہے، انعام دیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے، کیا کہ آپ نے یہ دعا کرتے رہنا ہے۔ اور آج اس عظمت قرآن کی مجلس کے موقع پر جو بچوں نے مکمل قرآن مجید پڑھا ہے، اس خوشی میں جو تقریب سجائی گئی ہے، شاہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں اور امام صاحب نے، معاملین نے اس موقع پر یہ پیغام اپنے دامن میں رکھ لیں کہ خود بھی فکر میں اور اپنے گھر والوں کو بتائیں، دوست احباب کو بتائیں، کنجوسی نہ کریں، بخیلی نہ کریں، بتاتے رہا اور ان کو یاد دہانی کراتے رہا کریں۔ دعا کیا کرنی ہے؟ سب ریکارڈ پر میرے ساتھ پڑھ لیں، یا اللہ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما اور آخری سانس تک غیروں کی متعدی سے محفوظ فرما، اپنا ہی محتاج رکھ۔ دیکھیے جب آقا علیہ السلام نے کتنی محبت میں، کتنے پیار میں، کتنی شفقت میں، کتنے فکر میں، امت کے درد میں کہ میرا ہر امتی جب اس دنیا سے جائے تو اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ پھر حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے گیا، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج الحمدللہ جامعہ مسجد دربار عالیہ جٹھولہ شریف کی میں ایک عظیم الشان پروگرام جو ختم قرآن کی تقریب سعید کے حوالے سے اس وقت جاری و ساری ہے۔ آپ اور میں ہم سب خوش نصیب ہیں کہ آج الحمدللہ ہم ختم قرآن کی تقریب سعید میں شریک ہیں، وگرنہ سردی ہے، دھند ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ آرام فرما رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ کو پسند کیا ہے۔ ہر آدمی ایسی مجالس میں نہیں آتا۔ یہ ساتھ قبرستان ہے، بڑے بڑے فنکار لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں جو اپنے کپڑوں میں گھٹا نہیں لگنے دیتے تھے، وہ یہاں پڑے ہوئے ہیں، آج کوئی خبر لینے والا نہیں ہے، پتہ کوئی فاتح خانی بھی کرتا نہیں کرتا، یہ وقت ہمارے پر بھی آنے والا ہے۔ لیکن ان مجالس کا، ان محافلوں کا، ان تقریبات کا، یہ خوبصورت جو پروگرام ہیں، ان کا پتہ چلنا ہے مرنے کے بعد۔ ابھی نہیں خبر، نہ تجھے خبر ہے نہ مجھے خبر ہے، ہم بھی خبر ہیں اور ہم نے اس کو یوں سمجھ رکھا کہ یہ کیا ہے، لیکن یہ پتہ چلے گا مرنے کے بعد۔ لیکن آپ مبارک اقدار ہیں کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری مرضی، جس کو چاہوں اپنی بارگاہ میں پسند فرمائے۔ مگر نہ لوگ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت برائیوں کے طوفان چل رہے ہیں اور اس طوفانوں میں سے اپنے ایمان کو بچا کر دنیا سے جانا یہ بہت مشکل ہو چکا ہے۔ کیونکہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ آپ سب کو علم ہے، آپ
اس مجلس میں مجھ سے بڑے بڑے سینئر اہل تجربہ کار اہل مطالعہ بیٹھے ہیں، میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، اور اس طرح ہی ہے۔ لیکن دوستو میں پھر آپ کو مبارک دوں گا کہ الحمدللہ آقا آل کے سرکار کے خاندان کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ کے اندر ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ نمازی الحمدللہ طلباء بیٹھے ہیں، جنہوں نے ختم قرآن کیا ہے وہ طلباء بیٹھے ہیں۔ پھر بیٹھے کہاں ہیں؟ اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں کہ ہم بیٹھے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے گھر میں۔ آج لوگوں کو فخر ہوتا ہے وہ کسی کے گھر میں، وہ کسی کے گھر میں، وہ کسی بڑے کے گھر میں چلا جائے اور وہاں سے ہو کر آ جائے تو لوگوں کو بتاتا کہ آج میں یار فلاں بہت بڑے آدمی کے گھر سے ہو کر آیا ہوں، ان کے خاص کمرے میں بیٹھا رہا، اس کو فخر ہوتا ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم ایک جملہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں، اہل مطالعہ کی موجودگی میں اور دربار عالیہ جٹھولا شریف کے جامع مسجد میں ایک خوبصورت میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، ایک جملہ دے رہا ہوں کہ وہ جو زمیندار اپنے کھیتوں میں اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق کچی مسجد بناتا ہے، نمازی ہوتے ہیں، آج بھی کئی کھیتوں میں کچی مساجد نظر آئیں گی، کچی مسجد اندر صفیں بچھی ہوئی ہیں، پوری دنیا کے محل، پوری دنیا کے بنگلے اور کوٹھیاں جس طرح کے ساری کائنات ہے، ایسی ایک کائنات نہیں، اربوں اور خربوں کائنات ہے، وہ اللہ کا گھر جو مسجد جو کچا گھر بنا ہوا ہے کھیتوں میں زمیندار نے بنایا ہے، یہ سارے کہیں اربوں خربوں کائناتیں اور ان کے محل بنگلے کوٹھیاں اگر وہاں اس کے ذرہ پہ بھی قربان کر دو وہ اللہ کے گھر کا ذرہ بھی آلہ ہے، اس لیے یہ وہ رب کا گھر ہے۔ اللہ کے بندوں آپ بڑے خوش نصیب ہو، مقدروں کے مالک ہو کہ رب نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا، ہم اس وقت اللہ کے گھر میں موجود ہیں، وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ میں اس لیے تو علماء کو، مدرسین کو، اماموں کو، خطیبوں کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں دائیں بائیں نہ دیکھیں، کسی کے دروازے کو نہ دیکھیں، کسی کے لباس کو نہ دیکھیں، کسی کی گاڑی کو نہ دیکھیں، کسی کو ٹینکے کو نہ دیکھیں، کسی کو یہ مال و دولت کو نہ دیکھیں، آپ اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ پوری دنیا کی نوکریاں، پوری دنیا کے گریڈ، عہدے، ٹینکے، پروٹوکول جو کچھ بھی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلح پہ بھی قربان اور آقا کے منبر پر بھی قربان۔ بہرحال آپ اس وقت مبارک اقدار ہیں کہ آپ ایک تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کس میں؟ تو جتنی دیر بیٹھے ہیں آپ اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ آپ کسی دنیا دار کے گھر میں نہیں بیٹھے، رب کے گھر میں بیٹھے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، پھر عظمت قرآن کی خوبصورت محفل میں بیٹھے۔ میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، میں ناظرہ قرآن کی بات کرنے لگا۔ کس کی؟ ناظرہ، حفظ، قرات، پھر درس نظامی، پھر مفتی، پھر یہ کورس ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر بے شمار ڈپلومے ہیں، کورس ہیں، ڈگریاں ہیں، اس طرح دین کے اندر بھی ہیں۔ علم ہے بے کنار سمندر ہے، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، زندگی کا آخری سال تک پڑھتے جاؤ، علم ختم نہیں ہوگا۔ علم سی بس برا۔ میں ایک بات کر رہا تھا، ناظرہ، کیونکہ ابھی بچوں نے ناظرہ قرآن ماشاءاللہ پڑھا ہے، تقریباً کو ساتھ کے قریب ہیں الحمدللہ، تو حافظ یاسر صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو زندگی لمبی صحت و عطا فرمائے، بڑی محنت کروا رہے ہیں، بہت محنت کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید یعنی محنت کروانے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد شاہ صاحب ہیں ماشاءاللہ، سب زیادہ پیسی مجاہد شاہ صاحب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کو بھی زندگی لمبی صحت و عطا فرمائے کہ مشائخ، اور آپ نے دیکھ لیں کہ ایسے دربار ہیں کہ جہاں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مسجد ہے، کیونکہ ہمارے تو پروگرام کی چلتے رہتے ہیں نا، مختلف مقاموں پر تقریریں ہوتی ہیں، خطابات ہوتے ہیں، تو نماز کا وقت ہونے کے باوجود بھی دربار کی مسجد میں اجتماعات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کو شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ مسجد کئی درباروں پہ ایسی مساجد ہیں، دربار بھی آباد ہے، مسجد بھی آباد ہے، وقت ترجمہ ہوتا ہے، پڑھنے کا نماز ہوتی ہے، اور یہاں بھی مسجد نہیں تھی، لیکن خدا کی عزت کی قسم میں منگل کو یہاں کلاس ہوتی ہے بڑوں آدمیوں کے لیے، اور بڑی خوبصورت کلاس چل رہی ہے۔ میں انشاءاللہ ہر منگل کو آتا ہوں، میری بڑی مصروفیت ہے، لیکن یہ باقاعدگی سے الحمدللہ یہ کلاس چل رہی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں،
کچھ ہماری میں بہت زیادہ تھے الحمدللہ، کچھ کم ہو گئے کچھ سردی کی وجہ سے، اور اس میں الحمدللہ 8 دن کے بعد ہفتہ وار کا کلاس ہوتی ہے. اس میں جو بھی آ رہے ہیں جو کبھی یہ میری کلاس سے چل رہی ہیں، ابھی ایک پارہ نہیں ہوا، تو جو بالکل غلط پڑھتے تھے، صحیح پڑھ نہیں سکتے تھے، وہ بہترین قرآن پڑھ رہے ہیں. نماز چل رہی ہے، قاعدہ تھوڑا چل رہا ہے، پریکٹیکل چل رہا ہے، وضو ہے، نماز ہے، جس طرح سب بتا رہے ہیں، مختلف پریکٹیکل چل رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کلاس میں آنے والا شخص نماز جنازہ پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے نا، خود پڑھانے کے قابل ہو جائے، خود پڑھائے گا، قطرے سے دریا بھر گیا. پھر قرآن کے ساتھ وابستگی، قرآن کی نسبت، قرآن کا تعلق. اب میں ایک نادرہ کی بات پر پھر آگے ایک اور حدیث کوٹ کرتا ہوں، تو جو طلب نادرہ قرآن جو بچہ پڑھتا ہے نا، والدین اس کو وقف کرتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں. وہ باقاعدگی کے ساتھ خود چھوڑنے آ رہے ہیں، استاد کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، پتہ کرتے رہتے ہیں بچہ آ رہا ہے، صحیح پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی. باقاعدگی کے ساتھ آپ سکولوں میں دیکھ لیجیے، کالجوں میں دیکھ لیجیے، یونیورسٹیوں میں دیکھ لیجیے، جناب کتنا فکر ہوتا ہے بچوں کو لے جانے کا، لانے کا. جناب گاڑیاں کھڑی ہیں، موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، ٹھیک ہے جی. میں یہ نہیں کہہ رہا آج کہ وہ دنیاوی تعلیم نہ دلوائیں، اس کے بغیر گزارا نہیں، جتنی تعلیم دلوائیں، جتنی دلوائیں کام ہے. لیکن میرے افسوس اس چیز پر ہے کہ ادھر وہ فقط ایک دنیاوی زندگی کو گزارنے کی تعلیم ہے، لیکن خدا کی عظمت کی قسم یہ قرآن حدیث قرآن و سنت کی تعلیمات تیری دنیا بھی ہے، تیری آخرت بھی. اب دیکھیں میں اس کی مثال دیتا ہوں. مشائخ ہیں، علماء کرام، سادات، ماشاءاللہ میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اہل علم بیٹھے ہیں. ایک جملہ دیا لوگ سنیں. جملہ یہ ہے کہ بیالوجی ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، میتھ ہے، یہ مضمون جو چل رہے ہیں. اب اس کا ٹیچر جو ہے نا، وہ دنیا دار کی کوٹھی کے خاص کمرے میں بیٹھا ہے. کہاں؟ خاص کمرے میں بٹھا کر باقاعدہ، سردیاں ہیں، چائے کا کپ پیش ہو رہا ہے، ٹھنڈا پانی پیش ہو رہا ہے، اے سی چل رہا ہے. جناب اس طرح ڈر رہے ہیں کہ یار یہ ٹیچر چھوڑ نہ جائے، ایسا ٹیچر نہیں ملے گا جی، یہ بڑا تجربہ کار ہے جی، یہ پورے خانہ کی خاص اکیڈمی کا جناب بہت بڑا ٹیچر ہے جی، بڑا تجربہ ہے جی، بڑا فنکار ہے جی. جناب اس کو خاص کمرے میں بٹھا کر پھر اس کا جو وظیفہ ہوتا ہے، جو اسی تنخواہ دی جاتی ہے جناب ماہانہ، وہ بھی کمال، ایک مضمون کا، ایک سبجیکٹ کا 10,000 15-20 ہزار. اور کیا اس سے بڑا ثانیہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی مانے یا نہ مانے، خدا کی عظمت کی قسم، دربار عالیہ جٹورا شریف کی جامعہ مسجد میں میرا رب سن رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، ڈائریاں لکھنے والے لے کر لے جائیں گے. جملہ دے رہا ہوں، لیکن اس سے بڑا ثانیہ کیا ہے، اس سے بڑا افسوس کیا ہے کہ قرآن پڑھانے والا قاری، قرآن پڑھانے والا حافظ جو تمہارے بچوں کی، تمہارے لیے خاندان کی بخشش کا ذریعہ بنے گا، قیامت کو اللہ کے دربار میں تیری شفاعت کا ذریعہ بنے گا، وہ پڑھانے والوں کو تم گراج میں بٹھایا، گراج میں بٹھا کر، اور کوئی پانی نہیں، کچھ بھی نہیں. پھر وظیفے کی جب باری آتی نہیں، بس 2,000 تھی، اب 3,000 تھی، 1,000 میں کوئی بات نہیں، بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں. میں کہہ رہا ہوں ان کی موجودگی میں خدا کی قسم کوئی پریشانی نہیں. میں کہتا ہوں علماء کو، مدرسین کو کوئی پریشانی نہیں. لباس 100 کا ملتا ہے، کوئی بات نہیں، پہنا کوئی بات نہیں. کھانے کو ملنا نہیں ملا، کوئی بات نہیں. قرآن میں لگے رہو، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، سارے فیصلے ہو جائیں گے. فَقَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. پردے ہٹ جائیں گے، حجابات ہٹ جائیں گے. جب قرآن والوں کو درجے، فضیلتیں، عہدے، گرے، جب میزان پر میدان حشر میں جب رب براہ راست اپنے کلام والوں کو پروٹوکول خود دے گا تو بڑے بڑے دیکھتے رہیں گے. سبحان اللہ. بڑے بڑے دیکھتے رہیں گے. جب قرآن والوں کو پروٹوکول ملے گا، قرآن والوں کا رب خود پروٹوکول دے گا. میں اس لیے دینداروں کو کہتا ہوں، چھوڑ دو پروٹوکولوں کو. کس پروٹوکولوں کے پیچھے تم لگ گئے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں کسی سے کیا غرض ہے؟
کیا غرض ہے؟ یہ تو قیامت کے دن ہر بات کلیت، ہر بات شفاف ہو جائے گی، ہر چیز سامنے آ جائے گی. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. لیکن میں افسوس یہ ہے کہ دنیا کے لحاظ سے اتنا بڑا پروٹوکول، اور جب دین کی بات آئے تو کوئی قدر ہی نہیں. میں ایک بات کر رہا تھا کہ نادر ابا سے ایک دو باتیں کرنی ہے، سب تشریف لائے کچھ انشاءاللہ وہ بھی ملفوظات فرمائیں گے انشاءاللہ. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ نادرہ قرآن کی بات کر رہا تھا. کس کی؟ نادرہ پر. جتنی میں نے باتیں ویسے کر دیا کو یاد ہو گئی ہے؟ اتنی آستہ بولو نا کہ پکڑنا نہ پڑے. جو میں نے باتیں کی ہیں جتنی کی آپ کو یاد ہو گئی. اب آپ بھی قدر کریں قرآن کی، میں بھی قدر کرتا ہوں، اور قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، تعلق مضبوط جوڑیں، قرآن والے ہو جائیں، اور جو قرآن والے ہیں ان کے ساتھ تعلق جوڑیں، ان کے ساتھ تعلق جوڑیں، اپنا تعلق بنائیں. آقا علیہ السلام نے خوبصورت ارشاد فرمایا المرء مع من احب. کتنی خوبصورت گارنٹی اور ضمانت دی میرے آقا علیہ السلام نے. فرمایا انتخاب تیرا ہے، ضمانت میری ہے. انتخاب تیرا ہے، چناؤ تیرا ہے، پسند تیری ہے. کیا پسند تیری ہے، گارنٹی ضمانت میری ہے. میری طرف سے خوشخبری ہے کہ قیامت کا دن اسی کا ساتھ ملے گا جس کے ساتھ تیری دنیا میں محبت ہوگی. آمینی میں کہ نادرہ کی بات کر رہا تھا. حفظ و باقی درجے وہ دے کرے تو بڑی دور کی بات ہے نا. نادرہ قرآن جو اوپر سے دے کر اس بچے نے مکمل قرآن مجید پڑھا ہے. والدین جو آئیں ماشاءاللہ محبت کریں، پیار کریں. دنیا کے لحاظ سے کتنی دوڑ باغ دوڑ ہے جناب، کتنی کوشش ہے، کتنی محنتیں ہیں. ہر سکول کے بعد جناب کس طرح لائنیں لگی ہوئی ہیں بچوں کو لینے کے لیے، چھوڑنے کے لیے. جناب کیا ایک دین کی قدر نہیں رہی؟ کوئی بات نہیں، وقت آنے والا ہے. جو چلے گئے انہیں سارا شیشہ ہو گیا ہے. بلکہ میں ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ جب روح شروع ہوتی نا یہ پاؤں کی طرف سے، تو ناخنوں سے لے کر سینے تک ابھی روح نہیں آتی. 80 سال کی اسے سیڑھی نظر آ جاتی ہے. 80 سال ساری وہ سیڑھی دیکھ لیتا ہے اس نے کیا کی. تو جس کی عمر ہی تھوڑی ہے وہ تو جلدی دیکھ لے گا نا. تو آقا علیہ السلام نے نادرہ قرآن پڑھنے کی فضیلت یہ بیان کی ہے کہ بچہ قرآن شروع کیا، قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، والدین محبت کر رہی. اب اس نے کہا والناس. کیا کی اس نے؟ یعنی قرآن مجید مکمل ہو گیا اوپر سے لے کر. کیا؟ لیکن کوشش فرمائے کہ قرآن مجید بچوں کو پڑھانے کے لیے ایسی جگہ پہ آپ جناب ان کا انتخاب کریں پڑھانے کا جہاں قرآن خصوص پڑھایا جا رہا ہے. اگر میں 3 بچے اور بچیاں پڑھ گئے ہیں لیکن قرآن میں ان کا صحیح نہیں پڑھا جا رہا، اور ہم میں سے جو بڑے بڑے ہیں ہمارا قرآن بھی صحیح نہیں، اور اگر ہم ابھی پڑھیں گے تو نہیں پڑھ سکتے. دنیا کے سارے کام ہو سکتے ہیں، کیا قرآن صحیح نہیں ہو سکتا؟ یا کریں صحیح، درست کریں. الحمدللہ ہم میں بات کر رہا تھا قرآن بچے نے کیا کیا؟ مکمل کیا. اس نے کیا کیا؟ والناس. حدیث پاک میں آتا ہے میرا آقا علیہ السلام فرمایا ادھر قرآن مکمل ہوتا ہے، ادھر قرآن مکمل ہوتا ہے، ادھر الحمدللہ بچے کے والدین کے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب اس میں فقط والدین شامل نہیں ہیں، پڑھانے والے بھی ہیں. جتنے اس ادارے کے اندر معاملین ہیں، جتنے اس کے ساتھ ساتھی ہیں، شانہ بشانہ چلنے والے ہیں، قدم بقدم چلنے والے ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلنے والے ہیں، ان کا ایک پیسہ ضائع نہیں ہوگا. وہ بھی اس ثواب میں شریک ہے، شامل ہے. ادھر والناس ہو رہی ہے، ادھر الحمدللہ سب کے ماضی کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے میرا آقا علیہ السلام کے غلاموں نے عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. سارے پڑھو بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا ہمارے امام قربان جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ کن کا ہوگا؟ کیا؟ بولیے. جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ کن کا ہوگا؟ مختصر سوال ہے. اور آقا علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ قرآن والوں کا ہوگا. کن کا؟ قرآن والوں کا. پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے اوپر
اس کے اوپر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے اوپر درجہ ہی کوئی اس کے اوپر درجہ ہی کوئی نہیں، آخری درجہ ہی قرآن والوں کا۔ اور میں نے ایک دن اس پہ غور کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے اوپر درجہ قرآن والوں کا ہوگا اور اس کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہوگا۔ میں نے ایک طرح سے طالب علم نے غور کیا کہ اس کو درجے کو نہیں ہوگا۔ آخر کار جواب یہ ملا کہ جب کلام ہی رب کا ہے، کلام ہی الہیہ، اس کلام کے ساتھ وابستہ ہونے والے پڑھنے کی صورت میں، پڑھانے کی صورت میں، سمجھنے کی صورت میں، سمجھانے کی صورت میں، عمل کرنے کی صورت میں، عمل کروانے کی ترغیب کی صورت میں جو قرآن میں مشغول ہیں۔ اب دیکھیے ایک حدیث قدسی ہے، الفاظ بڑے خوبصورت ہیں۔ یہ حدیث قدسی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن زبان نبوس اس کا خروج ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من شغلہ القرآن، من جس طرح ہم کسی پوچھتے ہیں یا تیرا شغل کیا ہے یا تیرا شعبہ کیا ہے، تو کیا کرتا ہے، بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ من شغلہ القرآن، جو قرآن کے شغل میں مشغول ہو گیا، قرآن کی تعلیم میں، قرآن کے علم میں۔ اللہ اکبر، یار یہ دنیا پنجابی کا لفظ ہے کہ اوکھی سوکھی گزری جانی، پر آخری جو ہے نا، آخر وہ بڑی طویل زندگی ہے دوستو، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ مارا سنیے، قرآن کی شغل میں وہ مشغول ہو گیا اور اتنا مصروف ہو گیا، اتنا مصروف ہو گیا کہ ان ذکری و مسئلہ، دو چیزوں کا ذکر ہے۔ وہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکوں گا، لیکن الفاظ میں منہ سے نکل رہے ہیں آپ کی اور میرے لیے، ترغیب کے لیے، یعنی ایک اشتہار کے لیے، ایک محبت کے لیے، قرآن کی محبت کے لیے، پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، سمجھنے کے لیے، قرآن سے وابستہ ہونے کے لیے، جو قرآن یعنی قرآن کے سلسلے نے شروع کیا ہوا ہے ان کے ساتھ محبت کرنے کے لیے، بڑا خوبصورت عمل ہے۔ ان ذکری و مسئلہ، اس کو جو قرآن کے شغل میں لگا ہوا ہے نا، اتنا مصروف ہے کہ اس کے پاس نفلی کوئی عبادت کرنے کا ٹائم نہیں، نفلی ذکر کرنے کا ٹائم نہیں، صرف فرضی نماز تک وہ محدود ہے، صرف فرضی نماز تک، فرضی نماز پڑھی بس اس قرآن میں لگ گیا، اتنا مشغول ہے کہ اس کے پاس فرضی عبادت کے علاوہ نفلی عبادت کی فرصت نہیں، نہ شراب کی ہے، نہ چاٹ کی ہے، مبین کی، اور لگا ہوا قرآن، اس کا تعلق جڑا ہوا ہے، اس کے دل میں ایک محبت ہے، پیار ہے، لگن ہے، تڑپ لگا ہوا، جڑا ہوا ہے، مضبوط جڑا ہوا ہے۔ لیکن قربان آگے لفظ کیا ہے کہ اس کے پاس جس طرح لوگ دن رات رب سے مانگ رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، استدعائیں کر رہے ہیں، اس کے پاس دعا کرنے کی فرصت بھی نہیں۔ دو باتوں کا ذکر ہوا ہے کہ وہ قرآن کے شغل میں کتنا مصروف ہے کہ اس کے پاس نہ نفلی عبادت کرنے کا ٹائم ہے اور نہ رب سے آپ نے بولنا ہے۔